بہت سی چیزیں ہم لوگ بہت عام فہم طور پہ لیتے ہیں، لائک مطلب اس کو ہم بڑا جرنل ڈسکشن میں لے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے لیے اتنا بہت گہری سوچ نہیں رکھتے، سوچ وچار نہیں کرتے. تو جہاں ہم بات کرتے ہیں نا قانون فطرت کی، تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اف یو ڈسٹروائے دا نیچر ول ڈسٹروائے یو. آپ قدرت کے خلاف جائیں گے تو قدرت تو آپ کے خلاف ہوگی، پورا نیچر کا سسٹم آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے نظر میں رکھنی چاہیے. ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا اس کا چیزوں کو ازیوم کرنے کا پرسپیکٹیو اپنا ہوتا ہے نا. تو اب لائک ریسنٹلی میں نے یہ چیز اسٹڈی کی اینڈ آئی لائک کہ میں اس کو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بہت سی چیزیں آپ نا سیکھ رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ، آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو میں نے پڑھا کہ 3 فطری قانون ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قانون فطرت کی بات اگر کریں تو وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں، اور جو بڑے کڑوے بھی ہیں، جو بڑے اوتھینٹک ہیں، بڑے حق ہیں، بڑے سچ ہیں، اور لیکن وہ کڑوے بھی ہیں. پہلا قانون فطرت کیا ہے؟ اگر کھیت میں دانا نہ ڈالا جائے تو قدرت سے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے. اسی طرح دماغ کو بھی اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کچھ فکری سے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، اپنا گھر بنا لیتی ہے. یعنی اس میں ہر وقت نہ الٹے سیدھے خیالات آتے ہوں گے، ہر وقت نہ یہ شیطان کا گھر بنا ہوا ہوگا، ہر وقت ہماری کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی چل رہی ہوگی، ہر وقت ہم لوگ ایک غلط سوچ ذہن میں رکھے ہوں گے، ایک غلط گمان ذہن میں رکھے ہوں گے. بیکاز ہم اس کو پازیٹیوٹی سے تو بھر نہیں رہے نا، اس کو فل تو ہونا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں فل تو ہونا ہے، کچھ نہ کچھ تو آنا ہے. تو وہ جو کیا چیز جو آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ وہ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. تو پہلا جو قانون فطرت کیا ہے کہ مثبت سوچیں اور اچھا سوچیں. اچھا، جو دوسرا فطری قانون ہے وہ کیا وہ ہے جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ بانٹتا ہے. اوبیسلی میرے پاس اس وقت اگر کوئی چیز فراوانی میں ہے، میری ضرورت سے زیادہ ہے، تو اگر مجھے دینی ہوگی، بانٹنی ہوگی، شیئر کرنی ہوگی تو میں اسی میں سے کروں گی نا. جو چیز میرے پاس کم ہوگی تو میں ریلیکٹنٹ ہوں گی، میں اس کو شیئر نہیں کروں گی. اب جیسے آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ خوش مزاج انسان جو ہے وہ خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے. عالم کیا بانٹتا ہے؟ علم. دیندار انسان کیا بانٹتا ہے؟ دین. اور جو خوف زدہ انسان ہوتا ہے نا وہ خوف بانٹتا ہے. اس لیے خود میں مثبت احساس پیدا کریں، اچھی چیزیں سیکھیں، مصروف رہیں، خوش رہیں. اور کہیں کی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی میٹنگ میں، کسی جگہ پہ، کسی محفل میں، تو ایک کوئی بندہ یا بندی آ رہی ہوتی ہے تو پوری نا محفل میں جان پڑ جاتی ہے. پوری اس میٹنگ میں، پوری اس گیدرنگ میں نا ایک بڑی پازیٹیو وائبز آنا شروع ہو جاتی ہے نا، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، لوگ نا بڑا خوش فیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے. وہ جو آ رہا ہوتا ہے نا، وہ جو آتا ہے، جو قدم رکھتا ہے اس سرکل میں نا، اس گیدرنگ میں، تو اٹس مین کہ وہ پازیٹیوٹی شیئر کرنے والا بندہ ہے، وہ پازیٹیو ہے، وہ مثبت ہے. تو اس لیے ہم نے پازیٹیوٹی کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے، مثبت احساس پیدا کرنا ہے. تیسرا قانون فطرت میں کیا ہے؟ آپ کو زندگی میں کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں، ڈائجسٹ کرنا سیکھیں. اس لیے جیسے آپ اگزامپل کے طور پہ دیکھیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا. اب جب ہمارے مال و دولت ہضم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ شو آف آ رہا ہوتا ہے، ریاکاری بڑھ رہی ہوتی ہے نا، ہم تھوڑا اور گریڈی ہو جاتے ہیں، اور کا لالچ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہمیں کوئی بات ہضم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بھائی کوئی مل جائے، کسی سے بات کر لیں، کوئی آ جائے، کسی کو چگلی لگا لیں، کسی کی نا غیبت کر لیں، دوست مل رہے ہیں، کزنس مل رہی ہیں، کوئی بھی ریلیٹیوز مل رہی ہیں، کوئی انجان بندے بھی مل رہے ہیں نا، تو پھر بھی انہوں نے نا کیا کرنا ہے؟ حکومت کو پکڑ لینا ہے، لیڈرز کو پکڑ لینا ہے، پارٹیز کو پکڑ لینا ہے. تو دے ہیو سم تھنگ ٹو ڈسکس، دے ہیو سم تھنگ ٹو کمپلین اباؤٹ. کسی نہ کسی کی اس نے شکایت کرنی ہے، چگلی کرنی ہے، غیبت کرنی ہے. تو ہم وی آر جسٹ لوکنگ فار سم ون نا، ہم نے اپنا پیٹ ہلکا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے. فطری رول ہے یہ کہ آپ اگر اپنے آپ کے اوپر کام نہیں کریں گے نا تو آپ
الٹا چلنے شروع ہو جائیں گے. اچھا اب ایک اور چیز ہے, جیسے تعریف جب ہضم نہیں ہوتی نا تو کیا ہوتا ہے, غرور آ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہم لوگوں کو ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو کسی نے بڑی تعریف کر دی نا, تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ دا اپریسیشن ایز اے ٹوکن فار انکریجمنٹ, ہم کیا کرتے ہیں, ہم نہ تھوڑے روڈ ہو جاتے ہیں, یار یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ تو یوں کر لوں میں, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہم میں نا غرور آنا شروع ہو جاتا ہے, ہم تھوڑے تکبر میں چلے جاتے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا نا ہاں ٹھیک ہے میں جب فری ہوں گا تو بتاؤں گا یا بتاؤں گی, تو ہم میں نا غرور آنا شروع ہو جاتا ہے, غرور میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جب ہمیں غم ہضم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, مایوسی پھیلی ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ ڈپریشن میں شکار ہوتے ہیں, جو لوگ اسٹریس میں ہوتے ہیں, مایوسی میں ہوتے ہیں, جو لوگ بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں, غم میں ہوتے ہیں, تو ان کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, جو ان کا کلوز انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ چیز اس میں سے نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کے موبائل میں اداس بڑے نغمے ہوں گے, ان کے اسٹیٹس بڑے افسردہ لگ رہے ہوں گے, اور ان کو نا کہیں پہ بھی کوئی اگر میوزک کا کوئی ایسا سین چلتا ہے تو وہ سنیں گے بھی, بڑے سیڈ سیڈ سانگ سنیں گے, اور وہ باتیں بھی بڑی مایوسی والی کریں گے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ مایوسی پھیلا رہے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ڈائجسٹ کرنا سیکھنا ہے, ہمیں ہضم کرنا سیکھنا ہے, اپنی زندگی کو آسان اور ایک با مقصد اور با اخلاق زندگی گزارے, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب اشفاق صاحب مرحوم کیا کہا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم بانٹیں گے, جو ہم دیں گے, وہ ہم تک واپس آئے گا. ہم کسی کو دھوکہ دیں گے وہ مڑ کے آئے گا, ہم کسی کی برائی کریں گے تو ہماری بھی ہوگی, ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی سوچا گا. سو آسانیاں بانٹیں, خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. تھینک یو سو مچ.